إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسحار هم يستغفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر، لائق صد تکریم سامعین مکرم، کتنے ہی لوگ ہیں دیکھتے ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں، موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو ایک بار چلا جاتا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتا، کبھی ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتے ہی نہیں ہے۔ اعلانات سنتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اس جانب دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ کبھی آنے والی ہے، ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ یہ سبق تو اللہ کے نبی نے دیا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل۔ اجنبی ہو، مسافر ہو، جانے کے لیے آئے ہو۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ شام کا وقت ہو، صبح کی امیدیں نہ لگانا۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں رات ہوتی ہے اور وہ رات پھر ہمیشہ ہمیشہ کی رات بن جاتی ہے، پھر اندھیرے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے اندھیرے ہوتے ہیں، پھر دنیا کا سورج ان کی زندگی میں طلوع نہیں ہوتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور رات ہو تو ایسی ہو۔ یہاں دنیا میں جب رات ہوتی ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے، مناسب معقول لائٹس کا، روشنی کا اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے سونے کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کس طرح نرم و ملائم بستر کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ اس رات کے بعد بھی ایک رات ہے، تاریکی ہے،
وحشت ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب رات ہوتی تھی، اتنی لائٹس اور روشنی نہیں ہوتی تھی، دیا ہوتا تھا، ممکن ہے موم بتی ہوتی تھی، لالٹین ہوتی تھی، لیکن عمل اتنے اجلے اور نکھرے ہوئے ہوتے تھے کہ اندر کا ضمیر جو ہے وہ روشن اور روشن ہی ہوتا تھا۔ یہاں رات کو روشنی میں بدل لیا، لیکن اندر کے ضمیر میں اندھیرے اور اندھیرے ہی چھاتے چلے گئے۔ رات تو میرے رب نے اس لیے بنائی تھی، تنہائی ہے، تاریکی ہے، کوئی آنکھ دیکھتی نہیں ہے، اللہ کی آنکھ سے تو تم بچ نہیں سکتے، وہ تو دلوں کے جذبات سے بھی واقف ہے۔ اس تنہائی میں لوٹو، اس اندھیرے میں لوٹو، لوٹو اللہ کی جانب، لوٹو اللہ کی جانب، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے لوٹو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ میرے مالک، بہت کچھ کھو چکا ہوں، لیکن اب تجھے کھونا نہیں چاہتا۔ میں مانتا ہوں میرا کردار ایسا نہیں ہے، تیرا ہی بندہ ہوں نا، تیرا ہی بندہ ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا ہونا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں۔ رات ہو تو ایسی ہو۔ الہ العالمین ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، ہم رات کے اوقات کو اس انداز سے گزاریں جیسے گزارتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے، اس انداز سے گزاریں جیسے گزارتے تھے نبی کے جانشاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گزارتے۔ رات گزاریں جس میں اہتمام ہو باجماعت، نماز عشاء کا اہتمام ہو، اہتمام ہو نماز عشاء کے بعد فضول گفتگو سے اجتناب ہو۔ صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے، آپ عشاء سے پہلے جس طرح سونے کو ناپسند کرتے تھے، نماز عشاء کے بعد فضول گفتگو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ رات ہو تو ایسی ہو جو گزرے سونے سے پہلے اہتمام ہو، ملاقات کا اہتمام ہو۔ کس سے؟ اپنے والدین سے ملاقات کا اہتمام ہو، خدمت کا اہتمام ہو، دعائیں لینے کا اہتمام ہو۔ ایک شخص ایسا بھی تھا، آپ ماشاءاللہ سنتے سناتے تھے، سنتے سناتے ہیں کس انداز سے یہ سفر پہ جاتے ہوئے پھنستے ہیں، تاریکی ہے، بارش ہے، تیز و تند ہوائیں ہیں، غار میں پہنچے ہیں، ایک پتھر گرا ہے، دروازہ بند ہوا ہے، زور لگایا ہے، وہ پتھر ہلا نہیں، آخر اپنے نیک عمل اللہ کے ہاں پیش کیے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کیا بولا تھا؟ رات ہو تو ایسی ہو، اے اللہ تیری ذات جانتی ہے میں عام بکریوں کا چرواہا ہوں، میرا معمول یہ ہے میں جب بھی گھر میں آتا ہوں دودھ دھوتا ہوں، بچے میرے بھی ہیں، بیوی میری بھی ہے، لیکن سب سے پہلے میں پلاتا ہوں، ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اللہ تو جانتا ہے ایک دن ایسا ہوا بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل جاتا ہوں، لیٹ آتا ہوں، لیٹ آتا ہوں۔ اولاد والے جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کا رونا ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ میں گھر لوٹتا ہوں، بھوک کی وجہ سے بلکتے ہوئے بچے تھے، دودھ میں دھوتا ہوں، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں وَالصِّبْيَانُ يَتَغَاضَوْنَ عِنْدَ قَدَمِهِ، میرے بچے تھے، بھوک کی شدت تھی، روتے تھے، بلکتے تھے، ماں باپ سو چکے تھے، میرے پاؤں سے چمٹے میرے بچے دودھ کے لیے روتے تھے۔ میں سوچتا تھا ابھی نیند سے بیدار کروں، ماں باپ کی نیند ختم ہو جائے گی، بچوں کو پلاؤں، احترام نہیں رہے گا۔ اسی کشمکش میں
بچے روتے رہے، نہ بچوں کو پلا سکا، نہ ہی بوجہ احترام اپنے ماں باپ کو نیند سے بے چین کر سکا۔ میرے مولا میرے بچے روتے روتے سو گئے، میں کھڑا رہا۔ جب نیند پوری کرنے کے بعد میرے ماں باپ اٹھے، میں نے وہ دودھ پیش کیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک فافرج عنا، اے اللہ کیا تو تیرے لیے تھا، تیرے لیے کیا، کبھی ماں باپ پہ احسان نہ جتلایا کرے۔ آج کا یہ نوجوان جب بولتا ہے نا، ماں باپ کے دل کی کیفیت کو میں لفظوں میں نہیں بول سکتا۔ ایسا نہیں میں کرنا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ اور بھائی یہ بزرگ وہ ہے جس نے جوانی تیرے نام کر دی۔ یہ زندگی میں جو تیری بہار ہے نا، اس کے پیچھے ماں باپ کے ہاتھوں کے چھالے تجھے نظر آنے چاہیے، وہ محنتیں تجھے نظر آنی چاہیے، وہ راتیں تجھے نظر آنی چاہیے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ وہ رات جو گزری تھی ماں باپ کی خدمت میں گزری تھی، وہ رات جو گزری تھی ماں باپ کے احترام میں گزری تھی، جھاگ کے گزری تھی، کھڑے ہو کے گزری تھی، الہ العالمین نے اس غار کے دروازے سے اس پتھر کو ہٹایا اور ان کے لیے نجات کا سامان بنا دیا۔ رات ہو تو ایسی ہو جس میں خدمت ہو والدین کی، جس میں اہتمام ہو ماں باپ سے ملاقات کا۔ باہر بڑی لمبی لمبی ملاقات ہے دوستوں سے، یاروں سے، کبھی کسی مقام پہ، کسی مقام پہ۔ ماں باپ ترستے ہی رہے آپ کے 2 منٹ کے لیے، وہ ترستے ہی رہے کہ کہیں ہمارا بیٹا بھی ہمارے پاس بیٹھے۔ باہر آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے آپ ترتیب دیں، اتنا وقت فلاں گزرے گا فلاں گزرے گا۔ جو گھر میں بیٹھے ہیں جنہیں ضرورت ہے انہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ الہ العالمین ہمیں وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات ہو تو ایسی ہو، صرف اپنے ہی آپ میں نہیں رہتے۔ بیٹی گھر سے جب جدا ہو جائے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی گھر سے الوداع کیا تھا۔ کتنی مصروف زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سنتے کس طرح پیغام پہنچا تھا۔ خادم چاہیے، کس کو چاہیے؟ سیدہ فاطمہ کو چاہیے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ کہا صفہ کے طلبہ پہ میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، لیکن خود وقت نکالا تھا۔ آپ پہنچے تھے، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تھے، آپ نے فرمایا تھا الا اخبرکما بخیر مما سألتمانی، اس سے بہتر نہ بتاؤ جو سوال کرتے ہو۔ وہ تسبیحات آپ نے بتائی تھی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ ذوالجلال دن بھر کی تھکاوٹیں دور فرما دے گا۔ جامع ترمذی کی 3769 نمبر روایت، یہ بھی رات ہی کا وقت تھا، رات ہی کا وقت تھا۔ وقت نکالا کرو اپنوں کے لیے۔ فون کر کے وقت لیتے ہو اپنے یاروں سے، فلاں جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، فلاں پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی وقت نکالا کرو اپنوں کے لیے جنہیں ضرورت ہوتی ہے، آپ کے وقت کی ہوتی ہے۔ یہ نواسے تھے، بیٹی کی اولاد تھی، یہ نہیں کہ بیٹی کو روانہ کر دیا گھر سے تو ابا سارے کھاتے صاف ہو گئے۔ آپ مصروف تھے لیکن وقت نکالتے تھے۔ رات کا وقت تھا، راوی روایت کرتے ہیں یوں چادر اوڑے ہوئے، کہا کیا چیز ڈھانپی ہوئی ہے؟ یوں چادر کو سائڈ پہ کیا۔ کون تھے؟ حسن حسین رضی اللہ عنہما، نواسے تھے جن سے آپ پیار فرما رہے تھے، اور ساتھ فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ الہ العالمین اپنوں کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو اپنوں کے لیے وقت تھا۔ رات ہو تو ایسی ہو، رات وہ خوبصورت ہوتی ہے جہاں مخلوق کے لیے وقت نکالا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالا ہے۔ نیند لینے کے بعد خالق سے ملاقات کے لیے بھی وقت نکالیے، خالق سے گفتگو کرنے کے لیے بھی وقت نکالیے۔
قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ دوسرے مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ نماز تہجد ہے، صحیح الجامع 73 نمبر، ایمانی تازگی کا ذریعہ، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل وعباد الرحمن، اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں دنیا میں کوئی دنیا کا بندہ، تجارت کا، سیاست کا، یہ سلسلے نہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا وقت بھی نکالتے ہیں۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، سنن ابی داود 1308 نمبر روایت، اللہ کے نبی کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو اٹھتا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ جامع ترمذی 3549 نمبر روایت، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ سے ملاقات کے لیے جب یہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ، گناہوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1334 نمبر روایت، ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ وہی ہیں، اطلاع پہنچی، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایک نبی آیا ہے مدینہ میں، نکلے وہاں سے دیکھنے کے لیے، دیکھو تو صحیح کون ہے جو آیا ہے، نبی بن کے آیا ہے، بہت بڑے عالم تھے، پہنچے، پہلی نظر ہی چہرے انور پہ پڑی، زبان سے نکلا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، نفرت، تعصب، کینہ، رشتوں کو توڑا نہ کرو، محبت کا، اخوت کا، احساس کا دامن لے کر کے آگے بڑھو، رشتوں کو ملاؤ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نصیب والے ہیں جن کی راتوں میں نیند کے ساتھ ساتھ یہ وقت بھی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہاں 4 کام یہ کر لو تدخل الجنت بالسلام، اللہ ذوالجلال سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت کا مہمان بنا دے گا۔ رات ہو تو ایسی ہو، ان ادب و آداب کا اہتمام ہو جو کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ سونے کے لیے آئے ہو فتوضأ وضوءک للصلاۃ، وضو کیجئے، آپ باوضو ہو کے رات گزارتے ہو، آپ سو جاتے ہو، ایک فرشتہ ساری رات دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف فرما، اللہ اس پہ رحم فرما، فإنہ بات طاہرہ، اس لیے کہ اس نے رات گزاری ہے، باوضو ہو کے گزاری ہے۔ اطفئوا المصابیح، صحیح بخاری 7395 نمبر روایت، چراغ گل کر دیجئے، غض الاناء، صحیح مسلم 2014 نمبر روایت، برتن ڈھانپ دیجئے، وغلق الابواب، صحیح بخاری 7395 نمبر روایت، دروازے بند کر لیجئے، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشًا، صحیح بخاری 6320 نمبر روایت، بستر اچھے انداز سے جھاڑ لیجئے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، الہ العالمین جتنے بھی آداب ہیں انہیں زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچہ ہے 7 برس کا، نماز پہ لگائیے، 10 سال کا ہوا ہے مار کے نماز پہ لگائیے اگر نہیں پڑھتا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کا بچہ ہو گیا، بستر الگ کر دیجئے۔ الہ العالمین شریعت کے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے
بچوں کے معاملے میں، ان کی تربیت کے معاملے میں ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب حالت نیند میں شریعت نے اشارہ کر دیا 10 سالہ بچہ ہے، اس کی نیند کی کیفیت میں بھی اس کا بستر الگ کر دو، حالت بیداری میں پھر والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیا پڑھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا کھیلتا ہے، کس سے کھیلتا ہے، یہ سارے سلسلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ ذوالجلال دینی نہج پہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات ہو تو ایسی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے تھے، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک، جامع ترمذی 2892 نمبر روایت۔ آپ تب تلک سوتے نہیں تھے تب تلک الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری 5017 نمبر روایت سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری 2311 نمبر روایت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر ایک کے پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث میں واضح کر دی گئی، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پہ آتے آپ پڑھا کرتے تھے سلسلہ صحیحہ کی 2879 نمبر روایت اللہم قنی عذابک، اے اللہ اپنے عذاب سے مجھے بچا کے رکھنا۔ یوم تبعث عباد، جس دن قبروں سے لوگوں کو اگلی زندگی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ سنن نبی داؤد 5054 نمبر روایت سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ وضعت جنبی، اے اللہ تیرا ہی نام ہے کہ میں بستر پہ سونے کے لیے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، واقصد شیطانی، جو تجھ سے دور کرنے والا ظالم ہے اسے ذلیل و رسوا فرما، وفک رہانی، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو میرے اوپر ہیں انہیں پورے کرنے والا بنا، وجعلنی فی الندی الاعلی، اے اللہ میری آخرت کو خوبصورت بنا۔ سلسلہ صحیحہ کی 915 نمبر روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو یہ جملے اپنی زبان سے بولتا ہے یہ الگ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا انداز کیا تھا، آپ کیا پڑھتے تھے، یہ میں اور آپ، میرا اور آپ کا معاشرہ، سینے پہ موبائل رکھا دیکھتے دیکھتے سو گئے، باتیں کرتے کرتے سو گئے، کال ملاتے ملاتے سو گئے، غیبت چغلی، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں میرے بھائیوں یہ اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی دعا فرمایا جو یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ کبھی کبھی انسان اپنے ضمیر کو ٹٹولتا ہے، سوچتا ہے ساری زندگی ہی اللہ کی بغاوت میں گزر گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ شریعت کی آسانی دیکھیے، اگر یہ لوٹ آیا ہے اللہ کی جانب، اس کا دن بھی اللہ کی اطاعت میں، اس کی راتیں بھی اللہ کی اطاعت میں، یہ ایک دعا سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، ایک دعا کے بدلے اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی کی زبان یہ ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پڑھتا یہ ایک دعا ہے اس کا اخلاص اگر اللہ کو پسند آ جائے اللہ اس کے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ رات ہو تو ایسی ہو جو گزرے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح گزرے. کبھی کبھی اگر زندگی میں معاملہ بن جائے الہ العالمین ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے، رات تو جاگتے جاگتے وہاں پہ بھی گزر جاتی ہے. الہ العالمین دلوں میں محبت پیدا فرمائے، جہالت کا مظاہرہ جب ہو، آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، راتیں تو ایسے بھی جاگتے ہوئے گزر جاتی ہیں. کسی کی فلائٹ رات کو اترنی ہو ریسیو کرنے کے لیے، وہاں کھڑے کھڑے رات تو وہاں بھی گزر جاتی ہے. کسی کے انتظار میں، کسی سے ملاقات کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی رات گزر جائے زندگی میں اللہ ذوالجلال سے گفتگو کرتے کرتے گزر جائے. قام النبی بآیہ حتی اصبح یرددها، سنن ابن ماجہ 1118 نمبر روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. رب کے نبی تھے، یہ آیت تھی، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اے اللہ اگر تو عذاب میں مبتلا کر دے پھر تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک آیت تھی، آپ پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں تھی. ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی ہے. صحیح بخاری 1130 نمبر روایت، کان یقوم من اللیل، میری اور آپ کی بھی راتیں ہیں لیکن اللہ کے نبی کی بھی رات تھی، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پاؤں میں بھرم آ جاتے تھے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لما تصنع ھذا، کیوں کرتے ہو ایسا، کیوں کرتے ہو؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ ذوالجلال نے تو آپ کے سارے ہی معاف کر دیے، پھر اتنا لمبا قیام کرتے ہو. افلا احب ان اکون عبدا شکورا. عائشہ، جس مالک نے یہ مقام دیا میں اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ رات ہو تو ایسی ہو، فتح مکہ کا موقع ہے. آج خوشیاں میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، لیکن خوشیوں کو گزارتے ہوئے اتنا آگے نہ گزرو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. فتح مکہ کا موقع تھا، خوشی تو تھی لیکن صحابہ کرام نے رات کیسے گزاری. ابو سفیان کی بیوی، صبح کا وقت ہے، کہا لے چلو میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا سال ہا سال گزر گئے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اتنی عبادت سال ہا سال میں کسی نے بیت اللہ میں نہیں کی جتنی ایک رات میں عبادت کی ہے نبی کے جانثاروں نے کی ہے. رات گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قیام، رکوع، سجدے، ذکر اور اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گزر گئی. الہ العالمین اس انداز سے راتوں کو ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رات ہو تو ایسی ہو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن نسائی 1099 نمبر روایت، فقدت رسول اللہ ذات لیلہ، ایک رات میں نے بستر ٹٹولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے. میں نے اور ہاتھ آگے بڑھایا، وہو ساجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے. اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک
وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اٹھتے ہوئے بے چینی میں جب میں موبائل دے سکتا ہوں، میسیج دیکھ سکتا ہوں، چلے کچھ وقت ہے میں دیکھوں کسی کا میسیج تو نہیں آیا، الہ العالمین کی جانب سے ڈھیروں صدائیں آتی ہی رہتی ہیں۔ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر لیجئے، میرے مولا زندگی دے جس میں ہو تیری ہی اطاعت ہو، زندگی دے جس میں ہو تیری ہی بندگی ہو، تیرا ہونا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں۔ وہ راہیں آسان فرما جو جنت کی بہاروں کی بارش بناتی ہیں، ان راہوں سے محفوظ فرما جن کے آگے صرف اور صرف ہوتے ہیں جہنم کے انگارے ہی ہوتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں دن بھی ہمیں رات بھی اپنی بندگی میں اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، بعض بھائیوں نے دعا کی درخواست کی، دعا کیجئے الہ العالمین سب مسلمانوں کو کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے رحمت کی برکھا برسا، ہماری زندگی میں تیری یاد رہے، کسی کی کوئی محتاجی نہ رہے۔ یا اللہ ہمیں محتاج بنا، صرف اپنا محتاج بنا، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی اور عذاب سے بچا۔ صبح بلوچستان سے ایک بھائی یہاں پہ پہنچے ہیں، کنویں کی کھدوائی کے سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے میرے پاس اطلاع پہنچی ہے، سبھی بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت کے ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔